ایک صاحب کہنے لگے بہشتی زیور ہے نا، میں اکثر ترغیب دیتا ہوں، تسہیل بہشتی زیور فقہ کی کتاب ہے، رکھیں پڑھیں. ایک صاحب کہنے لگے اس میں مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. اعتراض کرنے والے کرتے ہیں. میں نے کہا مثال کے طور پر، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اب آ گیا تو بس یہ بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. میں نے کہا مثال کے طور پر، انہوں نے کہا کہ اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں، بیوی اس کی امریکہ میں، فون پہ نکاح ہو گیا. صحیح ہے نا؟ بندہ کہاں ہے؟ پاکستان میں. لڑکی کہاں ہے؟ امریکہ میں. واقعی لکھا ہوا ہے ایسے. پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے، لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ پاکستان میں رہتا ہے، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، نکاح ہو گیا، 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا، یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ وہ آپس میں ملے ہیں ہی نہیں، تو یہ حلال بچہ کہاں سے کہلائے گا؟ نہیں یاری بات سمجھ. اور یقین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر پاکستان میں، بیوی کہاں؟ بولو امریکہ میں. یہ چاروں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بہشتی زیور میں تو وہیں سے لیا ہے کہ یہ پاکستان میں اور وہ امریکہ میں. سال نکاح ہوا ہے ٹیلی فون پہ، کوئی ملاپ نہیں. کیسے ملیں گے بھائی؟ سال کے بعد بچہ مارکیٹ میں آ گیا. تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق؟ یہ باپ کون ہے؟ اس بچے کا باپ ہے. اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت، بولتے کیوں نہیں؟ نہیں. ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ یہ بہشتی زیور کا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. میں نے کہا کون سی حدیث کے خلاف ہے؟ آپ یہ بتا دیں. شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی میرے سلکی بال، خاندان میں پاکستان میں، بیگم امریکہ میں، میں تو ملا ہی نہیں ہوں، یہ مارکیٹ میں آ کہاں سے گیا؟ شوہر کو اجازت ہے کہ وہ کیا کرے؟ نفی کرے. لیکن اسلام کہتا ہے جب آپ اس بچے کی نفی کر رہے ہو کہ میرا نہیں ہے، اٹ مینز آپ بیوی کو اس پر زنا کی تہمت لگا رہے ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ تہمت بھی اسلام اتنی جلدی اتنے آرام سے ایکسپٹ نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے یا تو 4 گواہ پیش کرو. آپ ایسا ہی نہیں آپ کسی پہ کہہ سکتے اس نے زنا کیا ہے. آپ جب یہ کہہ رہے ہو میرا بچہ نہیں ہے، اٹ مینس کہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ زانیہ ہے. زنا کے لیے 4 گواہ پیش کرو. وہ نہیں کرتے، لعان کرو عدالت میں جا کے. عدالت میں آپ 5 مضبوط قسمیں اٹھاؤ کہ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اس نے زنا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر عورت بھی 5 قسمیں اٹھائے کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، یہ اسی کا بچہ ہے، ہمارے درمیان ملاپ ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کے بغیر آپ بچے کی نفی نہیں کر سکتے. عورت اگر اقرار کر لے کہ ہاں میرا نہیں ہے، لیکن شو نہ کرنا چاہ رہے ہو، وہ عقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو، پھر بھی فقہا کہتے ہیں یہ تعویل کی جائے گی، ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ مل گئے ہوں. جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے نا، تو عین ممکن ہے کوئی جن سیکنڈوں کے اندر اس کو وہاں لے گیا ہو. اگرچہ لوگ یہ باتیں سن کے ہنستے ہیں، لیکن اگر قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے تو قرآن و سنت آپ کو ایسے موقع پہ تعویلات کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام کہتا ہے یہ رائٹ صرف ہسبینڈ کا ہے کہ وہ کہے کہ میرا نہیں ہے، اور اسلام کہتا ہے ایسے آرام سے ہم مانیں گے نہیں کہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. نفی کی اس کا مطلب تم اس کو بیوی کو زانیہ کہہ رہے ہو. زانی کا الزام لگانے کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا، عدالت میں 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. نہیں پیش کر سکتے، 4 قسمیں اور 5ویں قسم اٹھانی پڑے گی. اس کے بعد بچے کی تم سے نفی ہوگی. بیوی اگر اقرار کر لیتی ہے تو بچہ اس کے حوالے کیا جائے گا، اور بیوی بھی اگر کہتی ہے میں نے زنا کیا تو اس کو رجم کر کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا. اس پروسیس کے بغیر یہ کہنا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ اسلام میں ممکن نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ دیوبندی، یہ بھی ایک صوفی ہیں جی، تو کوئی گالی گلوچ نہیں ہوئی اس ویڈیو میں. میں نے دلیل کے ساتھ پوسٹ کیا ہے. ان کی اپنی ویب سائٹ سے دارالافتاء
جی، اور ان کے اپنے ملا سے، ان کے اپنے فاؤنڈر آف تبلیغی جماعت بیسکلی دیر پیپل آر ریفیوٹڈ، ان کے اپنے بزرگ وہ بابے ہیں جی، اور وہ صوفیوں کے بابے ہیں، اور ان کی ریفیوٹیشن ہوئی ہے. یہ انڈیا سے جماعت آئی ہے تو یہ بالی ووڈ والی جماعت ہے، کہانیوں والی جماعت. بریلوی دیوبند 2 شہر ہیں انڈیا میں. پاکستان کا کیا لینا دینا انڈیا کے ساتھ؟ جی، لینا دینا ہے وہی سکھوں اور ہندوؤں والی رسمیں، وہی کہانیوں والی سٹوریز، بابوں یہ وہ، تو وہ یہ انہوں نے اسلام کے اندر جاری کر دی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے فیملی والوں کو سب کو بچائے دیوبندی بریلوی اہل البدع سے، آمین.